بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول حصہ سوم میں ہے، اور حصہ سوم میں دو مقصد بیان کیے جائیں گے، 7واں مقصد اور 8واں مقصد۔ تو 7واں مقصد اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ اصول عملیہ ہم نے کہا کہ 4 بیان کیے جائیں گے، ان میں سے پہلا جو ہے وہ براءت ہے۔ اب براءت کا مطلب یہ تھا کہ جب شک در تکلیف ہو، مثلا وجوب میں شک ہے یا حرمت میں شک ہے، تو ہم وجوب والے کام کی مخالفت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ مشکوک ہے، یعنی اس کو ترک کر سکتے ہیں، اور مشکوک الحرمت کو انجام دینا چاہیں تو انجام دے سکتے ہیں۔ براءت کے ادلہ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی اور 2-3 احادیث پیش کی، اور آج بھی جو ہے کیا ہے جناب آپ کے سامنے ہم جو ہے وہ ایک حدیث پیش کریں گے اور اس کے بعد اجماع پیش کریں گے۔ حدیث کیا ہے اور اجماع کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: کل شیء مطلق، ہر چیز مطلق ہے یہاں تک کہ اس میں کوئی نہیں وارد نہ ہو۔ اب یہ الفاظ ہیں۔ مطلق کا مطلب لفظی طور پر تو یہ ہے کہ رہا شدہ ہے، یعنی اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی اس کام میں ہمیں آزادی ہے جب تک اس میں کوئی نہیں نہ آئے۔ سگریٹ پینا، کیونکہ علماء کی یہ مثال پتہ نہیں کیوں مشہور ہو گئی ہے، شرب تتن، تو سگریٹ پینا ہمیں شک ہے کہ شاید حرام ہو، تو یہ حدیث کہتی ہے کہ جب تک اس کے بارے میں کوئی نہیں نہ آئے تب تک وہ آپ کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جب تک نہیں نہ آئے تب تک آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، پھر یہ تو اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب اصالت العدم کو بھی اس کے ساتھ ضمیمہ کرے۔ اصالت العدم یعنی اصل یہ ہے کہ نہیں آئی ہے، تو پھر نتیجے میں ہم گویا کہ حدیث کی وجہ سے براءت پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اصالت العدم کی وجہ سے براءت پر عمل کرتے ہیں۔ کہتے نہیں بھائی، اگر ہم یہ ضمیمہ بھی کریں اصالہ کو تو بھی ہم کہیں گے کہ یہ جو مجہول الحرمت ہے یہ ہمارے لیے جو ہے کیا ہے، مباح ہے، اور یہ ہمارے لیے مطلق ہے۔ مطلق ہے یعنی آزاد ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر مان لیں کہ یہ حدیث جو ہے کیا ہے اس اصل عدم کے ساتھ براءت پر دلالت کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ پریشانی یہ ہے کہ یا ہم اس کو مباح مانیں کیونکہ مجہول الحرمت ہے، یا ہم اس کو اس لیے مباح مانتے کہ اس کے بارے میں نہیں آئی۔ پس اگر ہم نہیں نہ آنے کی وجہ سے مانتے ہیں پھر تو گویا کہ یہ براءت پر دلیل نہیں ہوئی حدیث۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ کان کو سیدھا پکڑیں یا الٹا پکڑیں، خلاصہ یہی ہے کہ جو چیز مشکوک الحرمت ہے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ مزید اس کی وضاحت ہم جو ہے کہ وہ جناب عبارت میں پڑھیں گے۔ تو ہمارے پاس 4 دلیل ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے: قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ تو عقل کی بحث تو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ باقی اجماع یہ ہے، کہتے ہیں کہ اجماع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: محصل اور منقول۔ محصل کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان خود جا کے تتبع اور تفحص کرتا ہے کلمات علماء میں، وہ پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ علماء نے اس موضوع پر جو ہے وہ اجماع کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اجماع محصل تو براءت پر نہیں ملے گا، لیکن اجماع منقول کی بات کی گئی ہے۔
لیکن فرماتے ہیں کہ اجماع منقول بھی ضعیف ہے، نتیجے میں آپ اجماع منقول کے ذریعے برات کو ثابت کریں یہ مشکل ہے۔ خوب، اور دوسری بات یہ کہ اجماع کی نوبت اس وقت آتی ہے جب ہمارے پاس کوئی دلیل عقلی یا نقلی نہ ہو، لیکن جب دلیل عقلی بھی موجود ہے کس پر؟ برات پر، جو کہ اگلے درس میں پڑھیں گے، اور دلیل نقلی بھی موجود ہے، منہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ من السنت، یعنی اس سنت میں سے، من تبعیضیہ ہے، قولہ یہ معصوم کا قول ہے، کلو شیء مطلق، ہر چیز مطلق ہے، حتی یرد فیہ نہی، یہاں تک کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں آئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کیا ہے، معنی کے لحاظ سے ایسے ہے، لیکن اس میں الفاظ ممکن ہے کچھ بزرگان کے مختلف آئے ہوں۔ وَدَلَالَتُهُ، اس قول معصوم کی دلالت کرنا کس پر؟ براءت پر، تتوقف ہو، یہ دلالت متوقف ہے۔ اب میری کتاب میں تتوقف ہے، ادھر جو لیپ ٹاپ میں کتاب اس میں یہ توقف ہو، تو یہ دلالت مصدر ہے، اور مصدر ذو الوجہین ہوتا ہے، یہ توقف ہو تتوقف ہو دونوں ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ فرماتی یہ دلالت متوقف ہے کس پر؟ علی عدم صدق الورود، کہ ہم کہیں کہ یہاں پر نہیں کا وارد ہونا صدق نہیں کرتا، الا بعد العلم او ما بحکم ہی، مگر یہ کہ ہمیں یقین ہو جائے یا ایسی چیز حاصل ہو جو یقین کے حکم میں ہے، بنہی عنہ، کہ اس چیز کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو علم کے حکم میں ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ ظن معتبر ہے۔ خوب، وَإِنْ صَدَرَ عَنْ شَارِعٍ، کہتے ہیں ممکن ہے کہ نہیں شارع سے صادر ہوئی ہو، خوب، لیکن وَوَصَّلَ إِلَى غَيْرِ وَاحِدٍ، اور بہت سارے لوگوں کے پاس وہ نہیں پہنچی بھی ہو، لیکن ہمارے پاس نہیں پہنچی، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے، یہ ورود نہیں صدق نہیں کرتی، نتیجے میں یہ حدیث برات پر دلالت کرتی ہے۔ فرماتے ما انہو ممنوع، جبکہ یہ ہم کہیں کہ ورود صدق نہیں کرتا، مگر اس وقت صدق کرے گا جب نہیں ہم تک پہنچے، یہ منع ہے۔ کیوں؟ لوضوح ہے صدق ہی، اس لیے کہ بالکل واضح ہے کہ یہ ورود نہیں صدق کرتی ہے، اللہ صدور ہی عنہ، جب نہیں صادر ہوئی ہو، کس سے؟ شارع سے، سیما خاص طور پر، بعد بلوغ ہی لغیر واحد، جبکہ وہ نہیں ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچی ہے، وقد خفی علی من لم یعلم بصدورہ، اور وہ نہیں مخفی ہے علی من، اس بندے پر جو علم نہیں رکھتا، بصدورہ، اس نہیں کے صادر ہونے کا۔ تو یہ شخص بھی کہہ سکتا ہے کیا کہ جناب عدم صدق الورود لا یقال، کہتے یہ اعتراض نہ کیا جائے، نعم، نعم کا مطلب کیا ہے؟ نعم کا مطلب یہ ہے کہ کون الورود غیر صادق، یہ ورود صدق نہیں کرے گا مگر یہ کہ نہیں ہم تک پہنچے، کہتے ہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، ولیکن بضمیمت اصالت العدم، لیکن اس ہم جناب عدم ورود کے ساتھ ضمیمہ کریں گے، ملائیں گے اصالت عدم کو، اصالت عدم یعنی عدم نہیں، اصل یہ ہے کہ نہیں پہنچی، لصح الاستدلال بہی، تو پھر تو صحیح ہوگا استدلال کرنا بہی، اس حدیث کے ساتھ، وتم، اور یہ استدلال کمپلیٹ بھی ہوگا۔ فإنہ یقال، بتحقیق اس لا یقال کے جواب میں کہا جائے گا، وَإِن تَمَّ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ، اگرچہ صحیح ہے استدلال کرنا اس حدیث کے ساتھ، بِضَمِیمَتِهَا، جب ہم اس کے ساتھ ملائیں گے اصالت العدم کو، وَيُحْكَمْ، اور پھر حکم لگایا جائے گا، بِإِبَاحَةِ مَجْحُولِ الْحُرْمَةِ، کہ مباح ہے ہر وہ تکلیف جس میں حرمت کا جو ہے احتمال ہو، وہ اطلاق ہی، اور مجہول الحرمت ہمارے لیے کیا ہے؟ مطلق ہے، الا انہ، سوائے اس کے، لا بعنوان انہ مجہول الحرمت شرعا، یہ ہم اباحہ کا حکم اس لیے نہیں لگاتے کہ شرعی طور پر وہ مجہول الحرمت ہے، بل
عنوان انہو ممن لم یرد عنہ نہیں، بلکہ ہم اس کو مباح اس لیے سمجھیں گے کہ اس کے بارے میں نہیں وارد نہیں ہوئی واقعاً حقیقت میں، تو پھر نتیجے میں یہ براعت کی دلیل نہیں ہوئی، کیونکہ براعت جو ہے کیا ہے وہ مجہول میں واقع ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے اس کے بارے میں نہیں آئی۔ لا یقال، پھر اعتراض نہ کیا جائے، کون سا؟ کہ جب ہم ضمیمہ کریں گے اصل عدم نہیں کو اس حدیث کے ساتھ، ولیکنہ لا یتفاوت، لیکن کوئی تفاوت نہیں ہے، فیما هو المہم، کہ کیا چیز مہم ہے، من الحکم بالاباحہ، کہ جب ہم حکم لگا رہے ہیں اباحہ کا، فی مجہول الحرم، مجہول حرمت میں، کان بہذا العنوان او بذاک، چاہے یہ اباحہ کا حکم اس عنوان سے ہو، کون سا عنوان؟ عدم ورود نہیں، یا بذاک، یا ہم کہیں کہ وہ مجہول الحرمت ہمارے لیے جو کیا ہے وہ مباح ہے اور برات کی وجہ سے، بذاک العنوان، فإنہ یقال، بتحقیق پھر اس کے جواب میں کہا جائے گا، خوب، حیث انہو مشکوکن، حیث انہو، جبکہ یہ مشکوک، بذاک عدم ورود نہیں کے ساتھ، بذاک العنوان، لختص، تو پھر یہ براعت مخصوص ہو جائے گی، بما لم یعلم ورود النہی عنہ اصلا، جس کے بارے میں ورود نہیں کا ہمیں بالکل پتہ نہ ہو، ولا یکاد یعم، اور پھر یہ حدیث عام ہو جائے گی، ما اذا ورد النہی عنہ، جب نہیں شارع کی طرف سے آئی ہو، فی زمان، ایک زمانے میں، وہ اباحت ہی فی آخر، ٹھیک، اور پھر یہی کام دوسرے زمانے میں جو ہے کیا ہے وہ مباح ہو، لیکن واشتبہ، لیکن ہمیں جو ہے کیا ہے جناب اشتباہ ہو رہا ہے ان دونوں چیزوں میں، من حیث تقدم و تأخر، کہ آیا پہلے نہیں آئی ہے یا پہلے اس کے اباحہ کا حکم آیا ہے۔ لا یقال ھذا، نہ کہا جائے کہ یہ جو آپ نے فرق کیا کہ اگر یہ مشکوک عدم ورود نہیں کی وجہ سے ہے تو پھر تو یہ مخصوص ہے اس مورد کے ساتھ جہاں پر ہمیں علم نہ ہو ورود نہیں کا، خوب یہ نہ کہا جائے، خوب لو لا یقال ھذا، یہ جو ہم نے فرق کیا، لولا عدم الفصل، اگر کوئی فاصلہ اور کوئی فرق نہ کرتے، بین افراد مشتبہت حرمت ہو، جس کام کے حرمت کا اشتباہ اس کے افراد میں کوئی فرق ہے، فإنہ یقال، پھر بالتحقیق کہا جائے گا، وإن لم یکن بینہا الفصل، اگرچہ ان افراد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، الا انہ، سوائے اس کے یہ جو عدم فصل ہے، انما یجدی یا یجدی، یہ فائدہ دے گا، فی مکان المثبت للحکم بالاباحہ فی بعض دلیل للاصل، جہاں پر اس حکم کو ثابت کرنے والا کہ یہ مباح ہے بعض افراد میں دلیل ہو، یعنی کیا جناب کوئی خاص دلیل ہے، للاصل، اور یہ براعت نہ ہو، تو پھر جو ہے کیا ہے اس قسم کی بات آپ کر سکتے ہیں، ففہم، اس پر غور کریں۔ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، اچھا براعت کے بارے میں اجماع آیا ہے یا نہیں؟ فقد نقل علی البراءۃ، کہتے ہیں جی ہاں اجماع کو نقل کیا گیا ہے براعت پر، الا انہ موہون، لیکن ہم اس اجماع منقول کو جو ہے کیا ہے صحیح مضبوط نہیں سمجھتے، سست سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ الْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ کہا بھی جائے کہ معتبر ہے اجماع منقول فی الجملہ کہیں کہیں، فإن تحصیلہ فی مثل هذه المسئلہ، بتحقیق اجماع کا حاصل کرنا اس قسم کے مسئلے میں براعت والے میں، مما للعقل الیہ سبیل، جبکہ یہاں پر عقل کے لیے بھی راستہ ہے کہ وہ کہے گا کہ براعت ہے یا براعت نہیں، ومن واضح نقل علیہ دلیل، اور بالکل دلیل نقلی بھی اس پر کلیئر ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر بعید جداً، پھر اجماع کے ذریعے براعت کو ثابت کرنا یہ انتہائی بعید ہے، کیونکہ اجماع جو ہے دلیل عقل اور دلیل نقل کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہوتا،
نتیجے میں اجماع کے ذریعے ہم برات کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔